بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، ایک ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نعمت ایمان ہے، اسلام ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے دو جز ہیں، دو حصے ہیں. لا الہ الا اللہ، اس کا تقاضا ہے کہ اس بات کا یقین اپنے دل میں پیدا کریں کہ بندگی کے اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں اس بات کا یقین اپنے دل میں پیدا کروں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول ہیں. کہتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. یہ جو کلمہ ہے، یہ اس بات کا یقین ہمارے اندر پیدا کراتا ہے کہ اس انسانی تاریخ کے اندر سب سے کامیاب اگر کوئی انسان اگر گزرے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کا یقین ہم اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اس دنیا میں، اس کائنات کے اندر، بلکہ پوری انسانیت میں سب سے کامیاب شخص، سب سے کامیاب ذات اگر کوئی ہے، کوئی گزری ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یقین کا تقاضا ہے. محمد الرسول اللہ، یہ جو جملہ ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرے دل میں ایک مسلمان کے اندر اس کا یقین پیدا ہو، کیونکہ ایک انسانی زندگی کی کامیابی کی بنیاد، اس کی جو بنیاد ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. جب یہ یقین ہوگا تو پھر آدمی اس زندگی کا محتاج بنے گا. مجھے وہ زندگی چاہیے، مجھے وہ زندگی چاہیے. اسی لیے مذہب اور دین دونوں میں فرق ہے. اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. مذہب کہتے ہیں آپ کو عبادت میں رہبری ملے گی، لیکن فائنانس کے معاملے میں آپ کسی کو بھی فالو کر لیں. فلاں چیز میں آپ کے لیے گائیڈنس ہے، فلاں چیزیں ہیں اس میں جو ہے نا ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، آپ کسی اور کے پاس جائیں. مذہب، یہ دین کہتے ہیں پورا مکمل طریقۂ حیات، مکمل طریقۂ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ جو مکمل اور کامل، یہ اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے کر بھیجا گیا. تو ایک انسان یہ یقین بنائے، مجھے اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کی زندگی پر یقین کرنا ہے، کیونکہ سب سے کامیاب انسان آپ ہیں. سب سے کامیاب انسان ہر شعبے میں، ہر لائن میں. ایک کامیاب شوہر ہیں آپ، ایک کامیاب باپ ہیں آپ، ایک کامیاب امام ہیں آپ، ایک کامیاب سپہ سالار ہیں آپ، ایک کامیاب پڑوس ہیں آپ. زندگی کے جس شعبے سے انسان گزرتا ہے، ہر لائن میں آپ بنفس نفیس اپنی ذات کے اعتبار سے ایک مکمل کامیاب پرسنالٹی اور شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے ہمیں کامیابی سکھائی اور کامیابی کو عملی طور پر پیش کیا. قرآن پاک میں
سورہ نور کی اگر آیات پڑھیں، سبحان اللہ، ایک جگہ ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، کہنے کے بعد پھر اپنی زندگی کو اس سے پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ حقیقت میں ایمان نہیں ہے، یہ حقیقت میں مومن ہے۔ انما، آگے فرمایا انما کان قول المؤمنین، ایمان والوں کی شان بتا رہے ہیں، اس سے پہلے کچھ لوگوں کی حالت بتا رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ان یقولوا سمعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سوال کر رہے ہیں افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیکم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون، جو لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے، جو لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ ایک کامیاب شخصیت ہیں، کامیابی کی دعوت دے رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں بیماری ہے، ام ارتابوا، کیا وہ اس بات کے شک میں پڑے ہوئے ہیں، کیا شک ہے، آدمی اپنے آپ سے پوچھے، ام یخافون ان یحیف اللہ علیکم ورسولہ، کیا یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہم پہ ظلم کر دیں گے؟ نہیں، اولئک هم الظالمون، یہ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ دیکھیے، فائزون، مفلحون، تو ہمارا یہ یقین آدمی کا بنے کہ مجھے اگر کامیابی اگر حاصل کرنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، یہ بنیاد ہے، اور اسی بنیاد پر اپنی زندگی کو لانا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو اسوہ بنایا، نمونہ بنایا۔ ایک باپ اگر کامیاب ہونا چاہے اس کے لیے نمونہ، ایک شوہر اگر کامیاب بننا چاہے اس کے لیے نمونہ، میاں بیوی اپنی فیملی کی زندگی میں، اپنی میرج لائف میں اگر وہ کامیابی حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے بہترین نمونہ ہر لائن میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کو جو ہے فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا۔ لوگ یہ سوال کرتے تھے جب نبی دعوت دیتے تھے کہ آپ فرشتے کیوں نہیں، اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا، اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، آپ تو ہمارے ہی جیسے ایک عام آدمی ہیں، ہمارے ہی جیسے عام آدمی ہیں آپ۔ ایک دیکھیے سوچنے کی بات ہے، ابشر یہدوننا، ایک انسان ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے، ایک انسان ہمیں راستہ بتا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے، قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں زمین میں انسان ہیں یا فرشتے ہیں بتاؤ؟ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے، زمین پر یہاں انسان رہتے ہیں تو فرشتہ کیسے ان کے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے، جبکہ فرشتے کے پاس نہ بھوک ہے، نہ نیند ہے، نہ اسے پیاس لگتی ہے، نہ اس کے بیوی بچے ہیں، کوئی اسے بشری تقاضے ہیں ہی نہیں، وہ فرشتہ ان کے لیے، انسانوں کے لیے کیا نمونہ بن سکتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو فرشتہ نہیں بنایا، اعلان کروایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، اعلان کر دیجئے میں انسان ہوں، میں انسان ہوں، کسی اور عالم کی مخلوق کی حیثیت سے مجھے نہیں اتارا گیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں آپ دیکھیں، یہ پوری انسانیت جن جن حالات سے گزرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات سے گزارا۔ آپ نے شادی کی، آپ کے بچے تھے، ایک اولاد آپ کی زندگی میں انتقال کر گئی، آپ کی اولادیں کچھ باقی تھیں، آپ نے زندگی کے اندر تنگی بھی دیکھی، آپ نے زندگی کے اندر خوشحالی بھی دیکھی، آپ کی زندگی میں امن کے حالات بھی دیکھے، جنگ کے موقع بھی نظر سامنے آئے،
آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بڑے آپ پر یعنی مخلصین تھے، جو آپ پہ جان نچھاور کرنے والے تھے، اور آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ منافقین داغ اندر تھے، اندر سے دشمنی رکھنے والے وہ بھی تھے۔ سوچیں ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے جن جن حالات سے گزرتا ہے، اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام حالات سے گزروا کر ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین پاک صاف زندگی دے کر بتایا دیکھو یہ کامیابی کی دعوت دیتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ انسانی زندگی کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ یہی اقرار کرتے ہیں ہم کلمے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اقرار کرتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اقرار ہے میری زبان سے کہ ہم یہاں جتنے یہاں بیٹھے ہیں مختلف طبقات میں، کوئی والد ہیں تو کوئی بیٹا ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی تاجر ہے، ہم میں کوئی ملازم ہے، کوئی ہم میں امام ہے، کوئی ہم میں مفتی ہے، کوئی الگ الگ۔ ایک کامیاب عالم کیسے بنے، ایک کامیاب استاد کیسے بنے، ایک کامیاب مفتی کیسے بنے، ایک کامیاب باپ کیسے بنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے سے کامیابی آ نہیں سکتی۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے میں آج اس وقت میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب نیت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا۔ سیرت کا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ یہی وجہ ہے، اگر میں سیرت نہیں پڑھوں گا، اگر میں سیرت سے اپنا تعلق نہیں رکھوں گا، جیسے گزشتہ میں نے عرض کیا کہ دین میں وہ سمجھتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آیا، اس کی ایک بنیاد جہالت ہے۔ آج ہم سیرت سے دور ہونے کی وجہ سے دین وہ سمجھتے ہیں جو مجھے سمجھ میں آ گئے۔ ایک مسلمان کو اپنے بارے میں جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اپنے بارے میں جاننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے دادا کون تھے، نام میرے دادا کے ابا کون تھے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن میری یہ ذمہ داری، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ حق ہے ایمان والوں پر کہ وہ اپنے نبی کے بارے میں جانیں صلی اللہ علیہ وسلم، جانیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت پڑھیں۔ اگر کیوں پڑھوں میں؟ تاکہ ان کی سیرت کے ذریعے سے میرے اندر ایمان بڑھے، یقین بڑھے کہ جو لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے، وہ حق ہے۔ میں سمجھ رہے، ایسا نہیں کہ صرف مجھے نماز سکھائی۔ بعض مرتبہ سیرت کا جب نام آتا ہے ہم جو ہے سیرت کے کچھ واقعات کو سیرت سمجھتے ہیں۔ معراج کا بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی وفات، آپ کا جو ہے بدر کا، احد کا واقعہ، یہی سیرت، یہ سیرت کے حصے ہیں۔ سیرت تو ایک پوری زندگی ہے، سیرت تو ایک پوری زندگی ہے۔ ایک واقعہ ہے کتابوں میں بڑا عجیب، ابھی ایک عالم نے، ایک صاحب ہندوستان میں بابری مسجد جب شہید کی گئی، اس مسجد پر جس آدمی نے سب سے پہلی جو ہے نا کدال ماری، جس آدمی نے، اللہ نے اس کو ہدایت دی اور اس کا نام احمد ہے، اور وہ آدمی جو ہے اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی 100 کتابیں پڑھی۔ سوچیں بیٹھ کر، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، کیا میں ایک چھوٹی سی مختصر سی کتاب، کیا میں نے اپنی زندگی میں اس کو پڑھی، کیا میں نے مکمل کی؟ آدمی بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جس زندگی کو پڑھنے سے میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، میرے اندر آپ کی ذات پر یقین پیدا ہوتا ہے، آپ سے محبت پیدا ہوتی ہے، آپ کے کمالات اور آپ کی خوبیاں میں سمجھتا ہوں، اللہ نے آپ کو کیا بنایا، کیسی خوبیوں سے نوازا، تاکہ مجھے یقین تو آئے کہ میں جس شعبے میں، جس طبقے میں ہوں، اس میں مجھے کامیابی لینے کے لیے یہی ایک ذات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نہ پھر آدمی کیا ہے، ہم ایک نارمل آدمی ہیں، یہی جو بات سورہ یاسین میں کہی، ما انتم الا بشر مثلنا یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو ایک عام آدمی ہے، کھاتے پیتے ہیں ہماری طرح بازاروں میں، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں، اگر ہم اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو سیرت سے نہیں جوڑیں گے نا، بہت بڑی زیادتی ان پر کر رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کی زبان سے یہی جملے نکلتے، ہی از اے نارمل پرسن، ایک عام آدمی ہے۔ نہیں، عام آدمی نہیں ہے۔ میں اگر ان کو نہیں پڑھوں گا تو کیسے پتا چلے گا کہ وہ کون ہے، اللہ نے ان کو کیا بنایا، کیسا ان کا مقام ہے؟
شمائل اگر نہیں پڑھوں گا تو کیسے ان کی محبت آئے گی؟ خصائل ان کے نہیں پڑھوں گا تو ان کے کمالات پر یقین کیسے آئے گا؟ پھر آدمی کو پتہ چلے گا واقعی اللہ نے میری کامیابی کے لیے، ساری انسانیت کی کامیابی کے لیے انہیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سیرت کا پڑھنا اسی لیے ضروری ہے دوستوں، کہ سیرت کے پڑھے بغیر اب انسان، آپ دیکھیں خود انسان کن کن مشکلات سے دنیا میں گزرتا ہے، کیسی کیسی رکاوٹیں، جاب کے معاملے میں رکاوٹ آتی ہے، بزنس کے معاملے میں رکاوٹ آتی ہے۔ اگر ہم سیرت نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اپنی رکاوٹوں میں مایوس ہوں گے، اپنی پریشانیوں میں مایوس ہو جائیں گے۔ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا رکاوٹیں نہیں آئیں؟ کیا آپ کی زندگی میں رکاوٹیں نہیں؟ ایک سوال کر رہا ہوں، کیا رکاوٹ؟ پوچھیں اپنے آپ سے، کیا آپ کو لوگوں نے برا بھلا نہیں کہا؟ جب آدمی پڑھے گا، اپنے حالات کو سیرت سے منطبق کرے گا، اپنے حالات کو سیرت سے منطبق کرے گا، اسی کو کہتے ہیں اپنی نسبت کو مضبوط کرنا ہے سیرت سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو جو امتی بنایا، ہم کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ نسبت بڑی اونچی نسبت ہے، اس نسبت کو مضبوط کرنا، اس نسبت کو اور جوڑے رکھنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کیسے ہوگی؟ اگر ہم اس نسبت کو نہیں جوڑیں گے تو پھر یہ آج تو باطل یہی کوشش کر رہا ہے ہماری اور ہمارے نسلوں کی وہ اندر کی اسپرٹ، وہ اندر کی روح، وہ اندر کا جو جذبہ ہے اس کو کمزور کرے، اور ہماری نسلیں اس لپیٹ میں آ رہی ہیں۔ آج ڈاؤٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، آج ڈاؤٹ ہے ایک بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پر، ان کے فیصلوں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تاریخ نہیں ہے، تاریخ تو عام انسان کی ہوتی ہے، تاریخ جو ہے نا، ہسٹری، کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہسٹری نہیں بولے۔ ہسٹری تو ایک عام چیز ہوتی ہے، عام لوگ لکھتے ہیں، زندگی کے حالات لکھ رہے ہیں، زندگی کے حالات لکھ رہے ہیں، اس میں صحیح غلط اونچ نیچ سب ہوتی ہے، لکھنے والا انسان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہسٹری نہیں پڑھیں، ہسٹری پڑھ سکتے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے لیڈرز گزرے ہیں، فاتحین گزرے ہیں، کوئی آدمی ہٹلر کی ہسٹری پڑھے، کوئی آدمی سکندر کی ہسٹری پڑھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہسٹری نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، سیرت ہے۔ سیرت مستند ہوتی ہے، اتھینٹک ہوتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کی، آپ کی زندگی کے حالات کو محفوظ کرنے کے لیے 5 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کیا گیا، اور اس کو جو ہے نا ٹاپک دیا فن اسماء الرجال۔ حدیث میں کسی کا بھی نام حدیث کی چین میں اگر آ جائے، وہ کون ہے، اس کے والدین کون ہیں، اس کے بیٹے کتنے ہیں، وہ کہاں شادی، کیسی زندگی تھی، کب اس نے کیا کیا، پوری زندگی، کیوں بھائی اس کی زندگی، اس کا نام آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی نسبت پر۔ ہم آدمی نہیں ہیں حضور، سیرت ہیں۔ تاریخ پڑھتے ہیں معلومات کے لیے، سیرت پڑھتے ہیں عمل کے لیے، رہبری کے لیے۔ سیرت پڑھی جاتی ہے زندگیوں کو بدلنے کے لیے۔ سیرت پڑھنا عبادت ہے، تاریخ عبادت نہیں ہے، سیرت عبادت ہے، سیرت عبادت ہے۔ اور سیرت کا جو ہے نا کی بات کرنا، سیرت کے بارے میں ایک دن ربیع الاول میں، یہ سیرت کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ ہم نے سیرت کے عنوان کو ایک دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے، ایک ویک کے لیے، مسلمان کی اگر زندگی اگر صحیح ہو جائے، مسلمان کا ہر لمحہ ربیع الاول بن سکتا ہے۔ ہر مہینہ، ربیع کے معنی کیا ہے؟ بہار۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب، انہوں نے فلسفہ پڑھا، دنیا بھر کے علوم حاصل کیے، اور انہوں نے ایک سلوشن بتایا۔ اس وقت جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں اس کا ایک حل ایک شعر کے ایک مصرے میں بتایا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگر زندگی میں بہاریں چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، زندگی میں خوشیاں چاہتے ہو، اپنی میرج لائف، اپنی کاروبار کی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اپنی معاشرتی زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو، ایک کام کر لو، پیوست رہ شجر سے۔ ہمارا نبوت کا جو درخت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت ہے، پیوست رہ، اس سے جڑ جائیں، پھر دیکھیں بہاریں ہی بہاریں۔ موبائل کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، نیٹ ورک سے اگر کنیکٹڈ نہ ہو تو بچہ بھی پھینک دے گا۔ موبائل اگر قیمتی ہے لیکن اس کا کنیکشن نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک مسلمان، ایک امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ میں اپنا تعلق اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے پڑھوں، آپ کی سیرت پڑھوں، اس کا مطالعہ کروں، کیوں، اور اس کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کروں کہ میں کون ہوں، اللہ نے مجھے کیا بنایا، اگر میں باپ ہوں، بیٹا ہوں، بھائی ہوں، فلاں ہوں، اس میں میرے لیے کیا رہبری ہے۔ سیرت رہبری کرتی ہے۔ زندگی میں حالات اونچ نیچ چڑھاؤ اگر آ جائیں، اس میں میرے لیے کیا رہبری ہے، اس میں میرے لیے کیا رہبری ہے، اور اس وقت میں کیسے کامیاب بنوں۔ اگر پھر آدمی جو ہے پریشان ہوگا، مایوس ہوگا، زندگی کے اندر کامیابی کیسے آئے گی؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین جملہ فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ہیں، جو آپ کی زندگی ہے، یہ تمہارے لیے ایک بہترین رول ماڈل، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ جس زندگی کے جس شعبے میں تم کامیاب ہونا چاہو، بس اس کو مضبوطی سے تھام لو، کامیاب ہو جاؤ۔ ہر باپ چاہتا ہے میں کامیاب بنوں، ہر بیٹا چاہتا ہے میں کامیاب بنوں، ہر تاجر چاہتا ہے میں کامیاب بنوں۔ ہم نے پڑھا نہیں، ہم پڑھنا شروع کریں، یہ میری ضرورت ہے، سیرت کو پڑھنا، سیرت کا مطالعہ کرنا، اس کی تاثیر، جیسے میں نے بتایا، ایک آدمی جس نے مسجد پر حملہ کیا، اللہ نے اس کو اسی سیرت کے ذریعے سے اس کے دل کی دنیا بدل دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت ایسی تھی، کوئی آپ کو دیکھتا تو کہتا خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ دیکھتے ہی آپ کی شخصیت بڑی پرکشش تھی۔ آپ کی سیرت میں بھی اللہ نے یہ کشش رکھی ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر ہم 5 منٹ بیٹھیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہم بیٹھ کر ایک واقعہ پڑھیں، اس واقعے سے ہم عبرت لیں، نصیحت لیں۔ کیسے؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سیرت پڑھنا بھی ایک طریقہ ہے۔ سیرت پڑھنے کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا ہے، کیسے مجھے سیرت پڑھی، کیسے مجھے عمل کریں اس پر۔ ایک نوجوان جو ہے نا، سیرت میں اس نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا تھا، 25 سال، اس نے بھی عصا لے لیا۔ بیوی پریشان تھی، میرے فریمونٹ پہ قصہ ہوا ہے، بیوی پریشان تھی، بھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا کب لیا؟ جب اس کی بیوی نے اس سے زیادہ بات چیت کی تو اسی عصا سے اس نے 2 لگا دیے۔ یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے یا آپ کی کلائیاں زمین پر لگتی تھی، یا آپ کے ہاتھ جو ہے نا زمین پر لگ جاتے تھے۔ آپ بولیں گے آپ ہمیشہ کہتے ہیں ہاتھ جو ہے نا اٹھانا چاہیے سجدے میں، لیکن سیرت میں اگر یہ پڑھیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا؟ یہ اس وقت کیا جب آپ کی عمر آخر میں تھی، جب آپ کمزور ہو گئے، معذور ہو گئے، بیمار ہو گئے، آپ سجدے میں گئے تو آپ نے اپنے ہتھیلیوں کو زمین سے لگا دی۔ بس میں ایک مثال دے رہا ہوں، سیرت پڑھیں، ضرور پڑھنا ہے، لیکن اس میں رہبری ہو۔ تو بہرکیف آج کی اس بات میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ ربیع کے معنی بہار کے آتے ہیں۔ ایک مسلمان سب سے پہلے اس بات کا یقین بنائے، ایک انسان کی کامیابی کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، یہ یقین بنائیں، اور وہ یقین بنا کر پھر آدمی اپنا جائزہ لے، میں کس شعبے سے، کس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، اس میں میرے لیے ہدایت اور رہبری کی ضرورت ہے، تو مجھے یہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھیں، اور گھروں کے اندر ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ کر پڑھنا شروع کریں۔ ہمارے گھروں کے انشاءاللہ مسائل اللہ پاک اس کی برکت سے دور کریں گے، انشاءاللہ حل کریں گے۔ ایک نور ہے اس زندگی میں، وہ نور آئے گا تو یہ اندھیرا بھاگے گا، روشنی آئے گی تو اندھیرا بھاگے گا۔ ایسے نہیں، باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن خود میں اپنے آپ سے سوچوں، زندگی کے اتنے دن گزر گئے، میں نے کتنی مرتبہ سیرت پڑھی، کون سی میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، سیرت کا نام لیتے ہیں 4-5 واقعات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن مجھے شروع سے لے کر آخر تک کسی کی رہبری میں، مشورے سے مجھے پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔